بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں، اس کی جو مصروفیت ہوتی ہے اور اس کی جو مشغولیت ہوتی ہے، وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، زندگی میں کن امور اور کن کاموں کو وہ زیادہ اہم سمجھتا ہے اور کن کاموں کو وہ کم اہم سمجھتا ہے۔ اور ہماری آج کل کی ترجیحات ہم اپنے روزمرہ اور ارد گرد میں لوگوں کی مصروفیات کو دیکھ کر اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک فرد کی حد تک، ایک معاشرے کی حد تک۔ اس بات سے مجھے کوئی ایک حکایت یاد آ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ میں تمہیں 3 سوال تم سے پوچھتا ہوں اور تمہیں 3 دن دیتا ہوں، مجھے ان 3 سوالوں کے صحیح جواب چاہیے، اور اگر تم 3 دن بعد ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری زندگی کی میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ سوال نمبر 1، اس دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اس دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، اس دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ وزیر نے حامی بھر لی، ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور وہ کوشش کرنا شروع ہو گیا۔ کرتے 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 اس نے بہت علماء، حکماء اور بڑے بڑے دانشوروں سے اس نے ملاقات کی، اس نے پوچھا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب اس لیے نہ دے سکا کہ ایک جواب کچھ دیتا تھا، دوسرا کچھ دیتا تھا، ان کے جواب آپس میں غلط ملت گڑبڑ ہو جاتے تھے اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، بالآخر تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے پاس اس کے جواب نہیں ہیں اور شاید وہ اگلے دن زندہ نہ رہے۔ وہ بہت مایوس ہو کے گھر سے دور ایک ویرانے میں جا کے چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ تو ساتھ ہی ایک کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی بیچارہ تھکا ماندہ کوئی مسافر شخص ہے، اس سے جا کے پوچھو ذرا اس کا مسئلہ مسائل یا اس کو کوئی کھانے پینے کی حاجت ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں مجھے بہت پریشان لگتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ یار میری پریشانی کچھ اس طرح کی ہے کہ شاید تم میری ہیلپ نہیں کر سکتے، تم اپنا راہ لو، تم اپنا کام کرو۔ تو اس نے کہا یار ایسا نہیں کرتے ہوتے، اپنی پریشانی شیئر کرتے ہوتے ہیں، بتاتے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ وزیر کو اس کی باتیں بھلی لگیں۔ اس نے کہا یار ویسے بھی میں اتنے لوگوں سے کر ہی چکا ہوں تو اس سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کو سارا ماجرا سنایا، اس نے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں۔ کسان نے کہا جی یس، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، مجھے اپنا سوال بتاؤ۔ اس نے کہا میرا سوال نمبر 1، اس کائنات میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کسان نے کہا اس کائنات میں سب سے بڑا سچ موت ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، لیکن موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا سب سے بڑا سچ اس کائنات میں موت ہے۔ کسان نے پوچھا سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے۔ کسی ایک بندے کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا جیے گا، نہ وہ اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کی زندگی کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اتنا رہے گا، نہ ہی وہ اپنا بڑھا سکتا ہے اس کو، نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے نا وہ زندگی ہے، زندگی کی تمنا، زندگی کی آس، زندگی کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ سچ، وزیر نے کہا۔ اس نے کہا اب جلدی سے مجھے تیسرے سوال کا جواب بتا دو۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، اس نے کہا تیسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کائنات کی سب سے بڑی میٹھی چیز کیا ہے؟ کسان نے کہا میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گا۔ وزیر نے اس کی بہت منتیں ترلے کیے، اس نے کہا نہیں، اس کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، مجھے آتا ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ سامنے
میرا کتا دیکھا ہے وہ اس برتن میں دودھ پی رہا ہے. آپ ایسا کرو کہ اس کے ساتھ یہ پیو یا اس کا بچا ہوا پی لو. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, یہ میں کس طرح سے پی سکتا ہوں اتنا. اس نے کہا میں جواب نہیں بتاتا. ادھر سے اس کو موت نظر آ رہی تھی. اس نے کہا اچھا میں پیتا ہوں. وہ فوراً گیا اور اس نے کتے کا جو ہے نا وہ پیا, بچا ہوا پیا. اور کسان نے کہا یہی جواب ہے میرے آپ کے تیسرے سوال کا یہی جواب ہے. وہ یہ کہ اس کائنات کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے. غرض اگر انسان کو ہو تو وہ اتنا مجبور کر دیتی ہے اس کو کہ وہ کچھ بھی کرتا ہے. آج کی اپنی زندگی کی مصروفیات دیکھیں تو واقعی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو بالکل الٹ کر لیا ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے زندگی, ہم اس کو کائنات کا سب سے بڑا سچ سمجھ کر اپنی تمام تگ و دو, تمام جد و جہد, تمام کوششیں, تمام مصروفیات اسی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اور جو کائنات کا سب سے بڑا سچ موت ہے, اس کی تیاری کو ہم بالکل یکسر بھولے ہوئے ہیں. سوچنے کا مقام ہے, سمجھنے کا مقام ہے. بہت شکریہ.